بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج پاکستان کے دارالحکومت میں جو تماشا لگا اور اس کے بعد عدالت کے فیصلے نے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا کچھ پول کھول دیا، اور تو اور اس کیس کے مدعی جو وفاقی وزیر ہیں، ان کی درخواست پر اداروں کی اوور ایفیشنسی نے پوری قوم کو خون کے آنسو رلانے پہ مجبور کر دیا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ 9 بجے FIR کٹی کہ محسن بیگ نے ٹیلی ویژن پروگرام میں بے بنیاد کہانی اور توہین آمیز ریمارکس دیے اور عوام میں ان کی ساکھ خراب کرنے کی کوشش کی، اور 9:30 بجے ریڈ پارٹی گرفتاری کے لیے روانہ ہو گئی۔ اور یہ FIA کی فرسٹ رپورٹ کے مطابق وقوع لاہور میں بتایا گیا۔ FIR کروانے والے اسلام آباد میں ہیں، کیس لاہور کا ہے، اور لاہور FIA کا کوئی آفسر ریڈ پارٹی میں موجود نہیں۔ وائرلیس کال پہ بتایا گیا کہ اسلام آباد پولیس FIA ریڈ پارٹی کی مدد کو پہنچے اور وفاقی وزیر کی FIR پہ ابھی تک گرفتاری ہی نہیں ڈلی، اور اس کے بعد کے واقعات پر FIR اور جوڈیشل کسٹڈی ہو چکی ہے۔ کیسے کیسے اس کیس میں قانون کو استعمال کیا گیا، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ آج کی اس ویڈیو میں انتہائی اہم معلومات سے پردہ اٹھاؤں گا۔ میں بہت عرصے سے کہتا آ رہا ہوں کہ عمران خان کو اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے علاوہ کسی سے خطرہ نہیں، کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی عمران خان کا، جب تک ان کے اپنے اگر سنسیئر ہوں اور ان کے ساتھ ہوں۔ کل خبر آئی کہ اعجاز شاہ کابینہ میٹنگ میں سوشل میڈیا پہ عمران خان صاحب پر پروپیگنڈا دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور سخت ایکشن کا مطالبہ کیا۔ پرائم منسٹر بھی غصے میں تھے، انہوں نے بھی ہدایات جاری کر دیں، اور اگلی صبح 9 بجے FIR درج ہوتی ہے، لیکن اس کا تعلق لاہور سے ہوتا ہے۔ حیران کن طور پہ اسلام آباد FIA کی ریڈ پارٹی ان کے گھر پہ بغیر سرچ وارنٹ اور بغیر اریسٹ وارنٹ کے پہنچ جاتی ہے۔ ابھی میں آپ کو محسن بیگ نے کیا کہا اور ایڈیشنل سیشن جج نے کیا کہا وہ بھی بتاؤں گا، جو آپ سن کر حیران ہوں گے۔ محسن بیگ صاحب کے مطابق آج کل جیسی وارداتیں ہو رہی ہیں، میں سمجھا کہ ڈاکو گھس گئے ہیں۔ مقامی پولیس اسٹیشن کو اطلاع دیے بغیر سادہ کپڑوں میں چھاپا مارا گیا۔ میرے تمام ہتھیاروں کا لائسنس موجود ہے اور واقعے کی CCTV فوٹیج موجود ہے۔ پولیس کو خود کال کر کے بلایا، حالات ٹھیک نہیں، اس لیے پستول ساتھ رکھ کر سوتا ہوں۔ مجھے FIA نے تھانے میں تشدد کا نشانہ بنایا، تشدد کر کے میری پسلیاں بھی توڑ دیں، میرا میڈیکل کرانے کا حکم دیا جائے۔ جبکہ محسن بیگ نے گرفتاری کے دوران میڈیا سے کیا بات کی وہ آپ خود سن لیں۔ پولیس کی کسٹڈی میں تھا، ان کی کسٹڈی میں نہیں تھا، لیکن ان کے افسروں نے بہت زیادہ تشدد کیا، اور ابھی بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ بس میں نے آپ کو ایسی بات کی نہیں۔ مراد صحیح صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے ریحان خان کی کتاب کا حوالہ کتاب چھپی ہوئی ہے، کتاب پرنٹ ہے، کتاب یا تو اس کو کنٹراڈکٹ کرتے یا اس کو سو کرتے ریحان خان کو۔ کتاب تو مارکیٹ میں انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، میں نے کون سی بات کی؟ FIA کا اور پولیس کا کیا رویہ رہا آپ کے ساتھ؟ یہ دیکھ لیں، میرا چہرہ دیکھ لیں، میری وہ ربس توڑی ہے انہوں نے۔ ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف وکیل جو ہے محسن بیگ کے، ان کے مطابق 9 بجے FIR ہوئی، جبکہ 8:30 بجے ٹیم گھر پر پہنچی تھی۔ حملہ بھی خود کیا اور دہشت گردی کی دفعہ بھی لگا دی۔ محسن بیگ کے بیٹے کو بھی لے گئے، ابھی تک ان کا کچھ نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ پولیس FIR بھی بیلف کے بعد ہوئی ہے۔ اب SSP نے خود کہا ہے کہ وزیر اعظم کے احکامات پہ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی واضح ہدایت ہے کہ بغیر یونیفارم کے آپ کسی کے گھر چھاپا نہیں مار سکتے۔ ان کو کیا پتا کہ FIA والے ہیں یا کوئی چور یا ڈاکو۔ اب یہاں آپ کو میں اس زخمی FIA اہلکار کی ویڈیو دکھاتا ہوں، جس سے صحافی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ عارضی سب انسپیکٹر کیا ہوتا ہے۔ سر آپ نے وردی کیوں نہیں پہنی ہوئی؟ کیا FIA کی کوئی وردی نہیں ہوتی؟ ہوا تھا کہ آپ عارضی سب انسپیکٹر ہیں۔ عارضی سب انسپیکٹر کیا ہوتا ہے؟ عارضی سب انسپیکٹر کیا ہوتا ہے؟ سر یہ بتا دیجیے، سرچ وارنٹ تھے آپ کے پاس؟ سر سرچ وارنٹ تھے نہیں، سر؟ آپ کی وردی کہاں ہے؟ سر سرچ وارنٹ تھے سر؟ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جس شخص کو محسن بیگ نے پکڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں متضاد خبریں آ رہی ہیں کہ وہ FIA کا اہلکار ہی نہیں ہے۔ اس شخص کی فوٹیج بھی سامنے آ چکی ہے، جبکہ اسلام آباد پولیس نے اپنی FIR میں تشدد کا نشانہ بننے والے شخص کا نام وسیم سکندر سب انسپیکٹر FIA لکھا ہے۔ اس حوالے سے بھی امید ہے کہ حقائق جلد سامنے آئیں گے۔ اب میں آپ کو اس کیس میں ایڈیشنل سیشن جج کا فیصلہ انہوں نے کیا لکھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، اور حکمران اور اداروں کی حرکتیں دیکھ کے آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ کیوں ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب کا تحریری حکم نامہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے مطابق جو بیلف تھانے میں محسن بیگ کو برآمد کرنے گیا، اس کے لیے 10 منٹ تک تھانے کا گیٹ ہی نہیں کھولا گیا، اور اس کے حوالے ڈیلی ڈائری رجسٹر نہیں کیا گیا۔ یقینی طور پہ جج صاحب نے اس طرف اشارہ کیا کہ ساری کارروائی سے پہلے بیلف کو انتظار کروایا گیا۔ فیصلے کے مطابق FIA کی FIR 9 بجے درج ہوئی۔
FIA اور مرگلہ پولیس کی FIR سے واضح ہے کہ محسن بیگ کے گھر پہ چھاپا غیر قانونی تھا۔ ان لوگوں نے محسن بیگ کے گھر پہ چھاپا مارا جن کے پاس چھاپے کا اختیار ہی نہیں، بغیر کسی سرچ وارنٹ کے چھاپا مارا گیا۔ FIR سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ چھاپا غیر قانونی مارا گیا۔ فیصلے کے مطابق FIA نے 9:30 بجے چھاپا مارا تھا اور FIA نے بغیر کسی ثبوت کے چھاپا مارا، کسی محلے دار کا بیان بھی ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ اب جج صاحب کے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پولیس نے فیک ایفیشنسی دکھاتے ہوئے محسن بیگ صاحب کی بات سننے کی بجائے گرفتار کر لیا، اور جو لوگ غیر قانونی کارروائی کر رہے تھے انہیں مکمل طور پہ نظر انداز کیا۔ پولیس محسن بیگ صاحب کا بیان ریکارڈ کرے اور قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ اب اس فیصلے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محسن بیگ کے FIA والے کیس میں گرفتاری ابھی تک ہوئی ہی نہیں، جبکہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ اسلام آباد 2 سے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں پیش کرنے سے پہلے ہی 788 کے تحت 3 دن کی جوڈیشل کسٹڈی لی جا چکی ہے، جبکہ عدالت نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی ہے کہ محسن بیگ زخمی حالت میں اور عدالتی فیصلے کے مطابق بغیر کسی سرچ وارنٹ کے چھاپا مارا گیا، اور FIR سے ثابت ہوتا ہے کہ چھاپا ارریلیونٹ پرسنز نے بغیر کسی آتھرائزیشن کے مارا۔ اب سیشن جج صاحب کے مطابق SHO نے جعلی کارکردگی دکھانے کے لیے FIR درج کی، جب پولیس کو غیر قانونی چھاپے کے خلاف مقدمہ درج کرنا چاہیے تھا۔ اب ساری معلومات سے جو کہ محسن بیگ اور عدالت نے کھل کر بتا دی، یہ چیز تو ثابت ہوگی کہ اس کیس میں بہت جلد بازی سے کام لیا گیا اور اس میں قانون کی جو ہے پاسداری نہیں کی گئی۔ یہاں ہر کوئی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ محسن بیگ نے ٹھیک کیا یا غلط کیا۔ یقینی طور پہ دنیا کا کوئی بھی مہذب معاشرہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ اس رویے کی اجازت نہیں دیتا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کیا ان اداروں کو غیر قانونی کارروائی کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کیا وہ کورٹس کے آرڈرز کے خلاف سویلین کلوز میں جا سکتے ہیں بغیر وارنٹ کے، بغیر کسی حکم نامے کے؟ انسان کیا سمجھے اس کے گھر ڈاکو آ گئے، سادہ کپڑوں میں ملبوس اس اہلکار کی جگہ اگر کوئی ڈاکو ہوتا فرض کریں تو کیا سب کا اسی طرح کا رد عمل دیتے؟ اور ویسے بھی ہمارے ہاں جو قانون ہے اس میں سیلف ڈیفینس کی اجازت ہے، بغیر انویسٹیگیشن شروع ہوئے گرفتار آپ کرنے پہنچ گئے، کیا کسی کے گھر پہ سادہ کپڑوں میں کوئی چھت پھلانگے تو اس پہ گھر والوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ جبکہ محسن بیگ کے مطابق انہوں نے خود پولیس کو کال کی۔ کسی کے گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کی تو ہمارا قانون اجازت نہیں دیتا۔ قانون نافذ کرنے والے قانون کی آڑ میں قانون شکنی کریں گے تو پھر شکایت اور کس سے کی جا سکتی ہے؟ جبکہ تازہ ترین معلومات کے مطابق محسن بیگ کی گرفتاری کے بعد شام کو دوبارہ ان کے گھر چھاپا مارا گیا۔ اس سے اب آپ ان کی نیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کیس پہ میری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔